السلام علیکم مفتی صاحب، کیا کوئی جنات کسی لڑکی کے ساتھ ہم بستر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ بات تو حق ہے، کیونکہ ایک مرتبہ میں گیا تھا ایک مریض دیکھنے، تو ایک لڑکی کے بارے میں مجھے خبر دی گئی کہ وہ لڑکی ہے، اچھی لڑکی ہے، خوبصورت ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اوپر کوئی آتا ہے، کوئی جن وغیرہ آتا ہے، اور وہ ہر تیسرے دن اس کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے۔ اور مجھے بھی معلوم ہوا کہ پھر اس لڑکی کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکی حاملہ ہو گئی، یعنی کہ پریگننٹ ہو گئی، اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہے۔ تو میں جب گیا، میں نے دیکھا مسئلہ کہ کیا ہے، میں نے اس کو سمجھا۔ تو اصل بات جب میں نے دیکھی، کیونکہ دیکھیں جب کسی کے اوپر جنات آتے ہیں تو وہ عامل حضرات جو ہیں وہ تو 1 منٹ میں پتہ کر لیتے ہیں۔ اب میرے سامنے آپ کسی مریض کو لے آئیں تو میں انشاءاللہ دیکھ کے بتا دوں گا کہ یہ اس کے اوپر کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے اس کے اوپر پڑھ کے بھونکا، لیکن اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ تو ہم سمجھ گئے کہ بھئی یہ مسئلہ ایسا ہی ہے۔ تو اصل مسئلہ وہاں نکلا کیا؟ مسئلہ یہ نکلا کہ وہ لڑکی کسی لڑکے سے محبت کرتی تھی، وہ لڑکی چاہتی تھی کہ ہماری شادی اس سے ہو جائے، لیکن وہ اس سے شادی اس کی ہوئی نہیں۔ تو اس لڑکی نے اس لڑکے سے اپنا تعلق کانٹیکٹ بنایا۔ اب تعلق ہوتے 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 وہ ایسا ہوا کہ وہ ملنا جلنا اور ملاقاتیں ہونے لگیں۔ اب وہ لڑکی یہاں تک کہ اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ اس لڑکے سے پریگننٹ ہو گئی۔ اب وہ اس بات کو اوپن نہیں کر سکتی نا، اپنے گھر پہ نہ بتا سکتی ہے کہ یہ کیا ہے، کس کا مسئلہ کیا ہے۔ تو وہ اس نے اپنے گھر میں ہی بتایا، وہ تھوڑا سا اپنے بال کھول کے لوگوں کو ڈرانے لگی، اور یہ کہ وہ میرے ساتھ کوئی یہ کرتا ہے، جنات ہم بستری کرتا ہے وہ یہ ساری باتیں اس نے اپنے گھر میں بتانا شروع کر دیں۔ اب لوگ یہی سمجھنے لگے کہ بھئی کسی جنات کی ہم بستری کی وجہ سے اس بچی کے پیٹ میں بچہ ہے۔ تو یہ اس طریقے کی ڈھکوسلے بازی بھی بہت زیادہ چل رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ تو بات حق ہے کہ اگر کوئی جنات وغیرہ کسی لڑکی پر عاشق ہو جاتے ہیں، لیکن یہ 100% میں سے 1% ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بائی دفعہ ہمارے پاس مریض آتے ہیں، ان میں بہت کم ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے اوپر حقیقت میں کوئی اثر ہوتا ہے، ورنہ زیادہ تر ان کی ذہنی ایک فطور، ذہن کی تھنکنگ، یا اس کے علاوہ وہ عورتیں لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ شادی ان کی نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے ان ہاتھ جو ہوتا ہے یہ ان کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ میں یہی کہوں گا، بار بار کہوں گا کہ ان کے والدین کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ لڑکی کو پہلے تو لڑکی کو غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں ماں باپ کی رضامندی سے اگر نیک لڑکی ہے تو ماں باپ کی رضامندی دیکھے پہلے، پھر اس کے بعد اپنی رضامندی بتائے، اپنی پسند بتائے۔ لیکن اگر کوئی لڑکی سے غلطی ہو گئی، کسی کو اس نے دیکھا یا پسند کر لیا، تو پھر والدین کو وہاں پر زبردستی نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ پھر وہیں پر اس کی سکون سے شادی کر دیں، کیونکہ لڑکیاں باز نہیں آتی ہیں۔ وہ تو کہیں گے کہ بھئی آپ راضی ہو ناراضی ہو، لڑکے ان کو ٹارچر کرتے ہیں نا کہ آپ کو کرنا پڑے گا، اور لڑکیاں فوراً اتنی بھولی بھالی ہوتی ہیں کہ وہ فوراً ان کے لڑکوں کے انڈر میں آ جاتی ہیں، اور وہ ان سے غلط کام ہو جاتا ہے۔ جب وہ غلط کام ہو جاتا ہے تو وہ پھنس جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اب ہم شادی اس کے علاوہ کسی سے کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی اور سے کریں گے تو اس کے سامنے بات اوپن ہوگی تو ہماری زندگی خراب ہوگی۔ ماں باپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں، تم جہاں میں کہوں گا وہاں کرنا پڑے گی۔ تو اس لیے میں آپ کو اہم بات بتا رہا ہوں کہ ایسی پہلے تو میں سب سے پہلے کہوں گا، بہت ہی درخواست ہے میری کہ ایسی کوئی غلطی نہ کریں۔ لیکن اگر ہو گئی، آپ نے اس پر استغفار توبہ کر لیا، آپ کو معلوم نہیں تھا غلطی ہو گئی، تو اب ان کے والدین کو چاہیے کہ بچیوں کی رضامندی سے شادی کریں، ان کی غیر مرضی سے شادی ہرگز نہ کریں۔ جب یہ ہمارے یہاں کلچر پیدا ہوگا تو لڑکیاں اس ڈھونگ سے بچیں گی، پھر وہ ڈھونگ نہیں کریں گی، کیونکہ انہیں پرابلم ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں کہیں گے کہ ہمارے اوپر کوئی آ رہا ہے، کوئی مستری کر رہا ہے؟ ہاں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ایسے بھی کیسز آئے ہیں کہ کچھ جنات وغیرہ، اوپری اثرات والے جو مسئلے وغیرہ کچھ ہوتے ہیں، تو وہ لڑکیوں کے عاشق ہو جاتے ہیں، پھر ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں، یا جتنی اللہ نے مقدر لکھی ہوتی ہے۔ دیکھیے، اللہ کی مرضی کے خلاف تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر ساری دنیا مل کے نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کے نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ پوری دنیا نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ تو یہ بھی اب مقدر میں جب کسی کے ہوتا ہے تو ہی اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال اس کا علاج بھی قرآن میں موجود ہے، تو اس میں بہت زیادہ گھبرانے والی، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اس کا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ قرآن کے ذریعے سے اس کا علاج کر لیں، سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ پڑھیں، سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھوائیں۔ بہرحال جو میں نے بات کہی ہے، اس بات پہ آپ لوگ زیادہ توجہ دیں۔ یہ بات بھلے تھوڑی سی عجیب سی آپ کو شاید لگے، لیکن حقیقت میں بات اصل یہی ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں